اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ توحید کے موضوع پر آیت اللہ سید علی حسینی خامنائی کی 6 تقاریر میں سے پہلی تقریر آپ کی خدمت میں بیان کی جا رہی ہے۔ جہاں کل گفتگو کا سلسلہ رکا تھا وہیں سے چند جملوں کی تکرار کرتے ہوئے انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ فرماتے ہیں وہ تمام موجودات اس کے بندے، اس کے غلام، اس کے مصنوع اور اس کی مخلوق ہیں۔ وہ ہر ایک پر تصرف کر سکتا ہے، ہر ایک کو اس نے ایک خاص نظم سے خلق کیا ہے، سب کو منظم اور دقیق قوانین کے ساتھ وجود بخشا ہے۔ ان قوانین کو آج علم یعنی سائنس دریافت کر رہا ہے۔ البتہ اس حوالے سے اب مجھے بحث نہیں کرنی ہے، یعنی وجود خدا اور خالق کا اس بات میری بحث میں نہیں ہے۔ اس حوالے سے بہت سی کتابیں موجود ہیں، آپ ان کا مطالعہ کر سکتے ہیں، لیکن ایک جملہ یاد دلانا مناسب رہے گا جو فلسفیوں کا نہیں بلکہ سائنسی علوم کے چند ماہر سائنسدانوں کا ہے۔ یہی سائنسدان جن کا کام لیبارٹریوں، صنعت اور ایجادات سے رہتا ہے۔ ایک کتاب جس کا نام اثبات وجود خدا ہے، جو چند غیر ایرانی دانشوروں کی تحریر کردہ ہے، اس کا ترجمہ چند فاضل ایرانی مترجمین نے کیا ہے۔ یہ کتاب اثبات وجود خدا جان کلوور اس کے مؤلف کا نام تھا۔ یہ کتاب فارسی میں ترجمہ کی۔ فرماتے ہیں اچھی کتاب ہے، اگر مطالعہ کریں تو بہتر ہے۔ اس کتاب کے اندر سے ایک جملہ، ایک نقطہ آیت اللہ سید علی خامنائی یہاں پر فرما رہے ہیں، اشارہ کر رہے ہیں اس کی طرف۔ موجودہ دور کے سائنسی علوم کے چند دانشور کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ علم کی ترقی سے، یعنی یہ جو آج انسانی علم نے ترقی کی ہے، سائنس نے ترقی کی ہے، علم کی ترقی سے مخلوقات اور موجودات کی تہ میں پہنچنے سے اور منظم قوانین کو دریافت کرنے سے، ہمارے ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات میں جو مثلاً مادے کی قوانین ہیں جن کے تحت یہ مادی کائنات چل رہی ہے، منظم قوانین کو دریافت کرنے سے آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کائنات کو وجود میں لانے والا کوئی ہے۔ یعنی سائنس نے جن قوانین کو کشف کیا ہے حیرت انگیز ہے۔ اتنا نظم ہمیں دکھائی دیتا ہے، کائنات کے کاموں میں اس قدر نظم و ضبط نظر آتا ہے کہ ہم کس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ کائنات کا کوئی پیدا کرنے والا اور وجود دینے والا ہے، ورنہ اس قدر دقیق اور گہرا نظم اور یہ نظام وجود میں نہیں آ سکتا اگر کوئی اس کو نظم دینے والا نہ ہو۔ ہم میں سے جس کی بھی جتنی سائنسی معلومات زیادہ ہیں، اتنا زیادہ وہ اس بات کو محسوس کر سکتا ہے کہ جو یہاں کی جا رہی ہے۔ تو کائنات کی تمام چیزیں اس کے بندے یعنی اللہ کے بندے، اس کی مخلوق ہیں، سب اس کے اختیار میں ہیں اور اس کے قبضہ قدرت میں ہیں۔
اور اسی طرح انسان بھی دوسرے موجودات کی طرح، یعنی اللہ کا یہ بھی بندہ ہے، اللہ کے اختیار میں ہے اور اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، کائنات کے تمام موجودات اور ان کے اندر انسان بھی شامل ہے۔ پھر فرماتے ہیں اسلامی تصور کائنات میں توحید اس طرح کی ایک چیز ہے، یعنی یہ جو ہم نے اوپر بیان کیا کہ اس کائنات کا خالق ایک ہے اور اس کائنات کی تمام مخلوقات اس کے بندے اور اس کے اختیار میں اور اس کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ جب ہم توحید کہتے ہیں اسلامی تصور کائنات میں توحید، تو وہ اس طرح کی ایک چیز، ایک تصویر مراد ہوتی ہے۔ مزید وضاحت فرماتے ہیں توحید یعنی کائنات کا ایک خالق اور بنانے والا ہے، بے الفاظ دیگر، یعنی اسی بات کو ہم دوسرے الفاظ میں کہیں تو کیا ہوگا؟ اس کائنات کی ایک پاک اور لطیف روح ہے، جیسے انسان کے بدن کے اندر ایک روح ہوتی ہے اور اسی روح کی وجہ سے وہ بدن زندہ ہوتا ہے، اور اگر وہ روح جدا ہو جائے تو بدن ختم ہو جاتا ہے، زندگی اس کے اندر سے چلی جاتی ہے۔ یہ ذہن کو قریب کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال کیے جا رہے ہیں کہ بالکل اسی طرح اس کائنات کی بھی ایک روح ہے، اور وہ روح توحید ہے۔ جس طرح قرآن کریم نے فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اب یہاں نور سے مراد روشنی نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اگر نور سے مراد روشنی ہو تو اللہ تو ہر جگہ پر ہے، پھر کسی جگہ پہ اندھیرا کیوں ہو جائے گا؟ اس سے مراد وہی سمجھانا، یہ متشابہ آیات میں سے ایک آیات ہے کہ جیسے نور ہر طرف پھیلا ہوا ہوتا ہے، جس طرح انسان کے پورے بدن کے اندر روح موجود ہوتی ہے، اسی طرح اس پوری کائنات کا نور، پوری کائنات کی روح توحید ہے، یعنی ایک خالق کی ذات اقدس ہے۔ توحید سے یہ مراد ہے کائنات کا ایک خالق ہے، توجہ سے سنیے، کائنات کا ایک خالق ہے اور اس کائنات کے تمام اجزاء، یعنی یہ پوری کائنات اپنے تمام اجزاء سمیت اس خدا اور اس خالق کے بندے، غلام اور اس کے زیر اختیار شمار ہوتے ہیں۔ اب جہاں وضاحت کی ضرورت ہوگی میں انشاءاللہ وضاحت بھی عرض کروں گا، لیکن ان آیت اللہ سید علی حسینی خامنائی کے ان جملوں کو اچھی طرح توجہ کے ساتھ سنیے۔ کائنات کا ایک خالق ہے اور اس کائنات کے تمام اجزاء اس خدا اور اس خالق کے بندے، غلام اور اس کے زیر اختیار شمار ہوتے ہیں۔ یہ ہے اسلامی تصور کائنات میں توحید، یہ ہے اسلامی تصور کائنات میں توحید۔ یعنی جب ایک مسلمان اسلامی نقطہ نظر کے تحت اس کائنات کو دیکھتا ہے تو اس کائنات کو ایک مستقل موجود کی حیثیت سے نہیں دیکھتا، اس کائنات کو انڈیپینڈنٹ، ایک مستقل موجود کے طور پر ایک مسلمان نہیں دیکھتا اس کو، بلکہ ایک خالق کی مخلوق اپنے وجود میں آنے میں بھی اور اپنے باقی رہنے میں بھی اس کائنات کو ایک خالق کی محتاج کے طور پر دیکھتا ہے ایک مسلمان، جب وہ اسلامی تصور کائنات سے اس کائنات کو دیکھتا ہے۔ تو اس کائنات کو، یعنی جب ایک مسلمان اسلامی نقطہ نظر کے تحت اس کائنات کو دیکھتا ہے تو اس کائنات کو ایک مستقل موجود کی حیثیت سے نہیں دیکھتا، بلکہ
ایک ایسے موجود کی حیثیت سے دیکھتا ہے جو ایک برتر قدرت سے وابستہ ہے، اس سے مربوط ہے، مستقل اور انڈیپینڈنٹ نہیں ہے بلکہ ڈیپینڈنٹ ہے، اس کی محتاج ہے۔ پھر ایک سوال کرتے ہیں آیت اللہ سید علی خامنائی کہ اس تصور کائنات کا کیا اثر ہے، یعنی جو انسان اس کائنات کے بارے میں یہ توحیدی تصور رکھتا ہے، اس تصور کا اس پر کیا اثر ہے، اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں یہ ایک عجیب تاثیر رکھتا ہے انسان کے وجود پر، انسان کی فکر پر، ایک عجیب تاثیر رکھتا ہے۔ توحید کے بارے میں جو بعد میں ہم بحث کریں گے اس وقت یہ معلوم ہوگا کہ یہ سوچ جس کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ مخصوص تصور کائنات جو اسلام کا تصور کائنات ہے، کائنات کا یہ ادراک اور یہ احساس، کائنات اور اس کی چیزوں کی یہ آگہی، اس کا انسان کی زندگی کی تعمیر میں، زندگی کو تعمیر کرنے میں، زندگی کی اصلاح کرنے میں کتنا اثر ہے۔ آئندہ بحثوں میں یہ بات واضح ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ بس ایک کائنات کا ہم کہیں کہ اسلام کا تصور کائنات اور اس کے اندر توحید اور بس ہم اس کو سمجھ کر پھر آگے چل پڑے، اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، نہ۔ اس تصور کائنات کا، اس توحیدی تصور کا انسان کی زندگی کی تعمیر میں ایک عجیب اثر اور تاثیر ہے جو کہ ہم آئندہ بحثوں میں بیان کریں گے۔ پھر فرماتے ہیں قرآنی آیات سے رجوع کرتے ہیں، یعنی اب ہم یہ جو باتیں ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی، ان کے بعد اب ہم کیا کرنے لگے ہیں؟ قرآن مجید کی آیات کی طرف ایک نگاہ کرتے ہیں، ادھر رجوع کرتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل یہی بات قرآنی آیات میں پروردگار عالم نے ذکر کی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ قرآن کے 2 مقامات کی آیات کو مد نظر رکھا ہے، یعنی اپنی اس بحث کے لیے 2 مقامات کی آیات کو مد نظر رکھا ہے۔ آج ان کی یعنی ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ کیا جائے گا۔ پہلی سورہ بقرہ کی آیت ہے، یہ آیت آیت الکرسی کے نام سے مشہور ہے۔ آیت الکرسی کا پہلا حصہ اسی حوالے سے ہے، اس کی ابھی تلاوت اور ترجمہ کریں گے اور اس میں تدبر کریں گے۔ اب یہاں پر جب اس آیت کا معنی بیان کیا جائے گا اور اس پر غور کیا جائے گا تو ہمیں ذرا آسانی ہوگی یہ سمجھنے میں کہ تدبر کسے کہتے ہیں، کسی بات میں غور و فکر، قرآن کی آیات میں غور و فکر کسے کہتے ہیں اور یہ کیسے ہوتا ہے۔ آیت الکرسی مشہور و معروف سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 ہے، 255۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا ہو۔ اللہ یہ وہ نام ہے جس کا ایسا ہم معنی لفظ نہیں مل سکتا جو اس کی تشریح کر سکے، یعنی ہمارے پاس کوئی ایسا لفظ نہیں ہے کہ جس کے ذریعے ہم لفظ اللہ کی تشریح کر سکیں، اللہ کا معنی بیان کر سکیں۔ اللہ کیا ہے؟ خدا ہے۔ خدا کون ہے؟ اب یہ سوالات کے ذریعے آیت الکرسی میں تدبر، غور و فکر کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ وہ ذات ہے، یعنی آیت الکرسی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ اللہ۔ اب ذہن میں سوال آتا ہے، اللہ کون؟ اللہ تعارف، یہ وہ ذات ہے جو لا الہ الا ہو،
جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ الہ کا مطلب معبود لیجئے، لا الہ یعنی لا معبود الا اللہ، کوئی معبود نہیں، کوئی قابل عبادت نہیں، لائق عبادت نہیں سوائے صرف ایک ذات کے جس کا نام اللہ ہے۔ الہ کا مطلب معبود لیجئے، الہ یعنی ہر وہ ذات جس کے سامنے انسان تقدیس کے ساتھ، تقدیس یعنی کسی ذات کو مقدس سمجھنا، مقدس یعنی ہر عیب و نقص سے پاک قرار دینا۔ تقدیس معنی کے اعتبار سے نزدیک ہے تسبیح کے، تسبیح بھی اللہ کو ہر عیب سے پاک قرار دینا ہے۔ لیکن تقدیس میں جو ہم جس لفظ سے مانوس ہیں اردو میں استعمال کرتے ہیں وہ ہے مقدس، ہر عیب سے پاک، مقدس۔ الہ یعنی ہر وہ ذات، اب یہ ہر وہ ذات یہ ایک ہی ہے جو الہ ہے، لیکن کیونکہ اس کو ڈیفائن کر رہے ہیں، لفظ کی تعریف کر رہے ہیں، لفظ کا معنی سمجھا رہے ہیں، الہ کا معنی کیا ہے، یعنی جس ذات کے لیے بھی ہم ایسی صفات کے قائل ہو جائیں گے وہ ہمارا الہ قرار پائے گی۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ مشرک کون ہوتا ہے؟ جو یہ صفات اور اللہ کے علاوہ اور ذاتوں اور ہستیوں کے لیے بھی قائل ہوتا ہے، لہذا ان کی عبادت کرتا ہے۔ الہ یعنی ہر وہ ذات جس کے سامنے انسان تقدیس کے ساتھ، تعظیم و تکریم کے ساتھ، تعظیم کسی کو عظیم قرار دینا، اس کی عظمت کا قائل ہو جانا، اور تکریم مکرم، تعظیم و تکریم کے ساتھ خضوع کرتا ہے، جس کے سامنے انسان تقدیس، تعظیم اور تکریم کے ساتھ خضوع کرتا ہے۔ کیسے خضوع کرتا ہے؟ خضوع کسے کہتے ہیں؟ اپنا اختیار اس کے ہاتھ میں دے دیتا ہے۔ اہم ترین بات ہے، یاد رکھیے گا، اس بحث کو سمجھ لیں۔ ہمارے ذہن میں یہ سوال آئے، مثلا اگر توحید سے مراد اپنی ذات کا اختیار صرف اللہ کو دینا ہے تو پھر اللہ کے نبی کی اطاعت ہم کیوں کرتے ہیں؟ ضرورت نہیں۔ ائمہ کی اطاعت کیوں کرتے ہیں؟ اپنی ذات کو ان کے اختیار میں کیوں دے دیتے ہیں؟ یاد رکھیے، عین توحید۔ کیوں؟ یاد رکھیے، صاحب اختیار اصل میں کون حق رکھتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی، صرف ایک ہی ہے، اور اس کے مد مقابل کسی کو بھی اگر انسان اپنا اختیار سونپ دیتا ہے یہ شرک ہے۔ لیکن اگر انسان اپنا اختیار خدا کے کہنے پر کسی کو سونپ دیتا ہے، عین توحید ہے۔ مثلا قرآن مجید فرماتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی تو یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اب ایک اللہ کا کلام ہے اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ قرآن ہمارے پاس ہے، احادیث ہمارے پاس ہے۔ جیسے قرآن کی اطاعت کرنا واجب ہے، اسی طرح جب ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ واقعاً یعنی ثابت ہو جائے کہ یہ رسول اللہ کا فرمان ہے، نہ کہ ہر الٹی سیدھی غلط سلط روایات، وہ مراد نہیں ہے، لہذا اس کے بارے میں قوانین ہیں پرکھنے کے، اور جن میں سے ایک بنیادی ترین قانون یہ ہے کہ خلاف قرآن کسی بھی بات کو حدیث نہیں سمجھا جائے گا، اسے رد کر دیا جائے گا، چونکہ اللہ کا نمائندہ، اللہ کا اطاعت گزار رسول
بھلا اللہ کے خلاف کیسے بات کر سکتا ہے؟ وہ یقیناً کسی جھوٹے کا کام ہوگا۔ اسی طرح مکتب اہل بیت میں ائمہ اہل بیت کی فرامین کے بارے میں بھی یہی فارمولہ ہے، خلاف قرآن کچھ قبول نہیں ہوگا، توحید ہے۔ کیونکہ قرآن مجید کا متن ہمارے پاس محفوظ موجود ہے، جیسے نازل ہوا تھا ویسے موجود ہے، لیکن احادیث رسول میں، احادیث اہل بیت میں کہ جو در حقیقت رسول اللہ ہی کی حدیث بیان کرنے والی ہستیاں ہیں، ان میں کچھ ظالموں نے، خناس لوگوں نے جھوٹی باتیں ملا دی ہیں ان سے منسوب کر کے، بہت سارے اسباب تھے اس کے۔ لہذا ہر چیز جو ہمیں حدیث کے طور پر کوئی کسی کتاب میں لکھی ہوئی مل جائے یا کوئی خطیب بیان کر رہا ہو، بغیر سوچے سمجھے آنکھیں بند کر کے اسے قبول کر لینا، یہ خلاف ہے اس بات کے جو ہمارے ائمہ نے جس کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے، ان کے خلاف چلیں گے اگر بغیر سوچے سمجھے ہر چیز قبول کرتے جائیں۔ توجہ کیجیے، پس اللہ کے کہنے پر کسی کی اطاعت کرنا، اپنا اختیار اس کے سپرد کر دینا عین توحید ہے، لیکن اپنا اختیار کسی ایسے کو دے دینا جو اللہ کی نافرمانی کرائے، جس کی اطاعت کا اللہ نے اذن نہیں دیا، اللہ نے حکم نہیں دیا، دین نے جس کی اجازت نہیں دی، یہ شرک ہو جائے گا اور انسان توحید سے باہر نکل جائے گا۔ توجہ فرمائیے، توحید صرف یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ کہہ دے بندہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں اللہ کے علاوہ، جبکہ جب اس کی زندگی کو دیکھا جائے تو بیسیوں معبودوں کی اطاعت کرتا ہے، سر جھکاتا ہے، جس میں سے ایک معبود قرآن مجید نے انسان کی خواہشات بتائیں۔ قرآن نے لفظ الہ استعمال کیا ہے، فرمایا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنا الہ اپنے ہوائے نفس کو، اپنی خواہشات نفسانی کو بنا لی؟ لہذا اس کی زندگی میں کبھی موڈ کیا تو اللہ کی اطاعت کر لی، اور کبھی موڈ کیا تو اپنی خواہشات کی اطاعت میں اللہ کی نافرمانی شروع کر دی۔ یہ حقیقی موحد نہیں ہے۔ توجہ فرمائیے، الہ کا مطلب معبود لیجئے، الہ یعنی ہر وہ ذات جس کے سامنے انسان تقدیس کے ساتھ، تعظیم و تکریم کے ساتھ خضوع کرتا ہے۔ خضوع کرنا یعنی اپنا اختیار اس کو دے دینا، اس کے سامنے جھک جانا، اور جھکنے سے مراد فقط یہ نہیں کہ جیسے ظاہر میں بدن جھکتا ہے، اندر سے جھک جانا یعنی سرنڈر کر دینا، اپنے آپ کو تسلیم کر دینا، اس کے حوالے کر دینا، اپنا اختیار اس کے ہاتھ میں دے دیتا ہے، اپنی زندگی اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ یہ اب ہم اس توحید کو سمجھتے بھی جائیں، غور بھی کرتے جائیں، اور اپنے آپ کو بھی دیکھتے اور پرکھتے جائیں، اور اپنے بارے میں بھی، اپنی زندگی کا بھی انالیسز کرتے جائیں، تجزیہ و تحلیل کرتے جائیں کہ ہم کتنے موحد ہیں عقیدے میں اور عمل میں۔ اپنی زندگی اس کے حوالے کر دیتا ہے، اسے اپنی زندگی کے اندر پورا اختیار اور مطلق العنان قرار دے دیتا ہے، یعنی اس ہستی کو انسان اس طرح جھکتا ہے کہ اس سے کہتا ہے کہ میری زندگی تیرے اختیار میں ہے اور کوئی قید و شرط نہیں ہے، تو جو چاہے مجھ سے کروا، جو تیرا جی چاہے مجھے حکم دے، میں تیری اطاعت کروں گا، میں چون و چرا نہیں کروں گا۔ اس مرتبے پر اللہ تبارک و تعالی کی ذات، جب ہم اپنی زندگیوں میں اس ذات کو یہ مقام دے دیتے ہیں، نہ فقط
کہنا زبان سے، نہ فقط دل سے مان لینا، بلکہ اپنے وجود پر بھی اس توحید کو لاگو کرتے ہیں۔ یعنی اے خدا جو تیرا حکم ہوگا اس پر چلیں گے، تیرے مقابلے میں کسی کی نہیں سنیں گے، نہ کسی رشتہ دار کی، نہ اولاد کی، نہ ماں باپ کی، نہ بھائی بہن کی، نہ خاندان کی، نہ دوستوں کی، نہ کسی حکمران کی، تیرے مقابلے میں کسی کی نہیں سنیں گے، صرف تیری سنیں گے۔ یہ ہے توحید۔ اور پھر جب ہم اس سے کہتے ہیں کہ صرف تیری سنیں گے، اس میں بھی کوئی شرط نہیں لگاتے کہ مثلا ان معاملات میں اے اللہ تیری مرضی چلے گی، تو جو کہے گا کریں گے، اور ان سے ہٹ کر پھر ہم کسی اور کی پالیسی پر عمل کریں گے، کسی اور کے نظریات کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ یہ نہیں، یہ شرک ہے، یہ توحید نہیں۔ اس سے یعنی جس ہستی کو یہ پوری زندگی کا انسان اختیار دے دیتا ہے، اسے قرآنی اصطلاح میں کہتے ہیں الہ۔ اب آپ غور کیجئے کہ اللہ کے نبی کو مکہ والے جو اتنا احترام دیتے تھے، صادق اور امین کہتے تھے، عزت و احترام کرتے تھے، اتنا سمجھدار سمجھتے تھے کہ اپنے جھگڑوں کے فیصلے بھی اس ہستی سے کروایا کرتے تھے، وہ فقط ایک جملے سے سارا احترام بھول کر کیوں شدت سے مخالف ہو گئے؟ ایک جملہ لا الہ الا اللہ، اس جملے میں ایسی کیا بات ہے؟ کہہ دیتے زبان سے، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ ایک جملہ نہیں ہے، یہ ایک پورا نظام ہے جس کے تحت انسان کی زندگی گزرنی چاہیے۔ اور یہ رسول جو کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ، یہ خدا کے دیے ہوئے قانون کے علاوہ تمام قوانین، تمام رسم و رواج، تمام خرافات، سب کی نفی ہے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ ہم نے سسٹم بنا رکھا ہے، ہم نے قوانین بنا رکھے ہیں جو ہمارے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں، وہ سب کے سب کی جڑ پہ ضرب لگ جائے گی اگر یہ تحریک توحید اسلام کامیاب ہو گئی، لہذا مخالف ہو گئے۔ بڑے سمجھدار تھے۔ اب توجہ فرمائیے، فرما رہے ہیں آیت اللہ سید علی حسینی خامنائی فرماتے ہیں، جو لوگ اپنی زندگی ہوائے نفسانی کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ہوا عربی زبان میں خواہش کے معنی میں بھی آتا ہے۔ خواہش ایک ہوا کی طرح ہوتی ہے جو انسان کو اڑا کے لے جاتی ہے۔ ہوائے نفس یعنی خواہش نفس۔ انسان اپنے پیروں پہ کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے میں نے حرام کام نہیں کرنا، لیکن یہ ہوائے نفس اتنی تیز چلتی ہے، اتنی سرکشی سے یہ آندھی چلتی ہے کہ انسان کو اپنے ساتھ اڑا کر لے جاتی ہے۔ جو لوگ اپنی زندگی ہوائے نفسانی کے حوالے کر دیتے ہیں، ان کا الہ ان کی خواہشات نفسانی ہے۔ کس نے کہا؟ قرآن نے فرمایا ہوا ہے، جیسے میں نے پہلے آیت پڑھ کے آپ کو سنا دی۔ جو لوگ، اب دیکھیے مختلف اللہ کے علاوہ کیا کیا چیز معبود ہو سکتی ہے انسان کی، اور اس سے سمجھیے اور ہم اپنی زندگیوں میں غور کریں۔ ہم نے کتنے معبود بنائے ہیں کلمہ پڑھنے کے بعد؟ کتنے معبود ہیں جن کو ہم پوجتے ہیں؟ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اپنی زندگی ہوائے نفسانی کے حوالے کر دیتے ہیں، ان کا الہ یعنی ان کا معبود ان کی خواہشات نفسانی ہے۔ کوئی کہے کہ آیت اللہ علی خامنائی کہاں سے یہ بات کر رہے ہیں؟ قرآن مجید سے یہ بات کر رہے ہیں، اللہ کی کتاب سے یہ بات کر رہے ہیں۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا۔ کیا آپ نے اے رسول اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے، الہ بنا لیا ہے؟ کیا آپ اس کے وکیل بنیں گے؟ آپ اس کی وکالت کریں گے؟ نہیں کر سکتے، اس کو چھوڑ دیجئے اس کو۔ اب
ایک معبود ہو گیا خواہشات نفسانی، دوسرا فرماتے ہیں جو لوگ ایک سرکش اور زیادتی کرنے والے انسان کو اپنی زندگی کے معاملات میں دخل اندازی کی پوری اجازت دے دیتے ہیں، کسی سرکش ظالم فاسق حکمران کے سپرد کر دیتے ہیں اپنی زندگیوں کو، انفرادی یا اجتماعی، جانتے ہیں کہ یہ خدا کے حکم کے خلاف لے کر چلتا ہے، یہ بھی ان کا معبود ہے، چونکہ معبود حقیقی اللہ کے حکم اس کے قانون کے مقابلے میں دوسرے کو فالو کر رہے ہیں۔ یہ کیسی توحید؟ یہ توحید نہیں ہے۔ جو لوگ ایک سرکش اور زیادتی یعنی ظلم و زیادتی کرنے والے انسان کو اپنی زندگی کے معاملات میں دخل اندازی کی پوری اجازت دے دیتے ہیں، ان کا الہ وہی شیطان ہے، چاہے حکمران کی شکل میں ہو، چاہے کسی افسر کی شکل میں ہو، کسی سیاستدان کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، حتیٰ کہ بیوی کی شکل میں ہو، شوہر کی شکل میں ہو، اولاد کی شکل میں ہو، اپنی زندگی کو کسی ایسے کے اختیار میں دے دینا کہ تیری خواہش میں نہیں ٹالوں گا، تیری بات میں نہیں ٹالوں گا، جبکہ معلوم ہو کہ وہ اللہ کا نافرمان ہے، فاسق ہے، ظلم و زیادتی کرنے والا ہے، اور ایسی باتیں مجھ سے بھی کروائے گا، منوائے گا، چاہے کسی کی محبت میں آ کر اور چاہے چند پیسوں کی رقم کی خاطر، مال کی خاطر کسی اللہ کے نافرمان کو اپنا آقا قرار دے دے، اپنا باس بنا لے، جبکہ جانتا ہو کہ یہ مجھے خدا کی مرضیوں کے خلاف استعمال کرے گا۔ اب اس کا معبود اس معاملے میں وہ شخص ہے، اللہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیے توحید کیا چیز ہے؟ لا الہ الا اللہ کا ورد ہے صرف، کہ اس کا ثواب مل رہا ہے ہمیں، ایسا نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ انسان کے اندر موجود تمام بتوں کو توڑ دیتا ہے، چاہے وہ بے جان پتھر کی شکل میں ہو، چاہے وہ انسانی شکل میں ہو، چاہے وہ خواہشات کی شکلوں میں ہو۔ ہر وہ چیز جو اپنی طرف کھینچے، خدا کی مرضی کے خلاف کھینچے، وہ معبود قرآن کی اصطلاح میں، قرآن کی بلیغ اور فصیح زبان میں اور روشن اور واضح زبان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارا معبود پھر وہ ہے۔ جو لوگ ایک سرکش اور زیادتی کرنے والے انسان کو اپنی زندگی کے معاملات میں دخل اندازی کی پوری اجازت دے دیتے ہیں، ان کا الہ وہی شیطان ہے۔ اب ایک اور مثال، اور کیا کیا چیزیں الہ بنتی ہیں انسانوں کی۔ فرماتے ہیں جو لوگ بے سر و پا رسم و رواج، ہمارے بزرگوں سے یہ روایت چلی آ رہی ہے، وہ تمہارے بزرگوں کی جو روایت ہے اس کی دلیل بتاؤ، یہ کس لیے کہاں سے وجود میں آئی تھی؟ جو لوگ بے سر و پا رسم و رواج، روایتوں اور بے سر و پا عقیدوں کے سامنے عقیدہ بنا لیا، کہاں سے بنایا؟ کیونکہ دادا اور دادی دونوں کا یہ عقیدہ تھا، اور اس کے بعد اماں اور ابا کا بھی عقیدہ تھا، لہذا ہمارا بھی عقیدہ بن گیا۔ سارے ہمارے محلے کے لوگوں کا یہی عقیدہ ہے، ہم نے بھی یہ عقیدہ بنا، ہمارے سارے خاندان کا یہی عقیدہ ہے۔ یہ کہاں سے دلیل ہے؟ ایمان کی بحث میں آپ کو یاد ہوگا، تقلیدی ایمان، اندھی تقلید سے بنائے ہوئے عقیدے یا تعصب کی بنا پر بنائے ہوئے عقیدے۔ چونکہ ہمارا گروپ یہ عقیدہ رکھتا ہے لہذا ٹھیک ہے، چونکہ دوسروں کا یہ عقیدہ ہے لہذا غلط ہے۔ یہ دونوں باطل ہیں، ایک پائی کی قیمت نہیں رکھتے اللہ کی بارگاہ میں۔ وہ عقیدہ جو عقل اور شعور اور آگہی کے ساتھ انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، وہ اصل قیمت رکھنے والا عقیدہ ہے۔ جو لوگ بے سر و پا رسم و رواج اور روایات اور عقیدوں، بے سر و پا عقیدوں کے سامنے بے چون و چرا،
یعنی بغیر کوئی سوال کیے سر جھکا لیتے ہیں، کہتے ہیں جی بس سب بزرگ کہہ رہے ہیں تو ہم بھی یہ عقیدہ بنا لیں۔ جو ان عقیدوں کے سامنے بے چون و چرا گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، ان کا الہ، آیت اللہ خامنہئی فرما رہے ہیں، ان کا الہ یہی بے سر و پا رسم و رواج اور عقیدے ہیں۔ ان کا معبود اللہ نہیں ہے، ان کا الہ اللہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ اس کا الہ ہے جو ہر چیز اللہ سے لے اور کہیں اور سے نہ لے۔ اور اگر کوئی چیز دیکھ رہا ہے معاشرے میں، چیک کر لے کہ یہ اللہ کا نام تو لیا جا رہا ہے لیکن کوئی دلیل ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ اکثر جو اندھی تقلید میں عقیدے بناتے ہیں وہ اسی مرض کا شکار ہے، اور اکثریت اسی مرض کا شکار ہے، آپ دیکھ لیجئے۔ اس لیے کہ دین کو سمجھنے کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے۔ دنیا کمانے کے لیے جیسے ایک حیوان کو جوت دیا جاتا ہے اور وہ چلتا رہتا ہے، ہل چلاتا رہتا ہے، اس کے لیے ساری زندگیاں وقف ہو گئی ہیں۔ دین کو سنجیدگی کے ساتھ سمجھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، تو پھر نتیجہ تو یہی نکلے گا نا۔ اسی طرح تقلیدی عقائد ہوں گے اور تعصبی عقائد ہوں گے، اور ہر فرقہ اور ہر مسلک سمجھے گا میرے جیسا عقیدہ تو کسی کا ہو ہی نہیں سکتا، جو آج مسلمانوں کے مختلف فرقوں کی حالت ہے۔ دلیل مانگو تو گالی دیں گے آگے سے، دلیل مانگو تو آگے سے بدتمیزی شروع کر دیں گے، دلیل ہے جو کوئی نہیں۔ جس چیز کا بھی انسان کے وجود اور اس کی زندگی میں بے چون و چرا اختیار ہوگا اور وہ اس پر مسلط ہوگی، جو بھی چیز ہو، اور حکم چلا رہی ہوگی، وہی اس کا الہ، وہی اس کا معبود ہے۔ اور جس کے اندر یہ چیز، جس نے یہ اختیار صرف اللہ کو دے دیا ہے، وہ موحد کہلائے گا۔ موحد یعنی توحید پرست، اور جو تھوڑی اللہ کی مانتا ہے، تھوڑی اللہ کے مقابلے میں کسی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے کسی اور کی مان کر، چاہے وہ اس کا رشتہ دار ہو، چاہے بیٹا ہو، چاہے بیوی ہو، چاہے شوہر ہو، اس کے اختیار میں دے دیا اس نے خود کو، راضی ہو گیا ہے کہ مشرک اس اعتبار سے توحید پرست اور موحد نہیں ہے۔ موحد وہ ہے جو سر سے لے کے پیر تک اس کا ظاہر بھی اور اس کا باطن بھی، سارا کا سارا وجود اس پر ایک اللہ کی حکمرانی ہو، ایک اللہ کے اختیار میں ہو۔ یہاں ارشاد ہوتا ہے کہ لا الہ الا ہو۔ اب دیکھیے کیا معنی ہے اس کا؟ اللہ لا الہ الا ہو۔ اللہ کون؟ اللہ کس اللہ کا نام لیا گیا؟ وہ کہ کوئی معبود نہیں سوائے صرف اس کے۔ اور الہ کا معنی آیت اللہ سید علی حسینی خامنہئی کے الفاظ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیا گیا۔ نہیں ہے کوئی الہ اس کے علاوہ، کوئی معبود نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے نہیں ہے؟ اتنے زیادہ لوگ بت پوج رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کوئی معبود نہیں اس کے علاوہ، کیا مطلب ہے؟ انشاءاللہ آئندہ درس میں اس بحث کو ہم جاری رکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔